ناظرین، میں ہوں عظمیٰ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو۔ ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو ہیں، انہوں نے نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نام لیے بغیر کہا کہ ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے نتائج طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ان کے والد محترم ہیں، وہ الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ دو مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں۔ ان دو مختلف موقف کی وجہ کیا ہے؟ یہ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ کیا وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی طرح جو ہے وہ ایک ڈو اینڈ ہاک کی سیاست کھیلنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا چل رہا ہے، یہ جانیں گے آج بخاری صاحب سے۔ اور دوسری طرف جو زرداری صاحب ہیں، وہ لاہور میں ڈیرے جمانے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں تاکہ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھا جا سکے، اس پر کام کیا جا سکے۔ دوسری طرف ناظرین، ہم بات کریں گے غزہ اسرائیل کی جو تازہ ترین صورتحال ہے۔ 44 روز گزر چکے ہیں اور ابھی تک جنگ بندی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی ہم جانیں گے کہ یہ جو جنگ ہے امریکہ میں آئندہ ہونے والے جو صدارتی انتخابات ہیں اس میں امریکی صدر کی مقبولیت کے لیے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ تیسری سٹوری ناظرین جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان جو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا گیا، اس میں جو کیا صورتحال رہی، کیا بخاری صاحب کا اس پر تجزیہ ہے کہ کس طرح وہ اس میچ کو دیکھتے ہیں، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور پھر ٹرافی کی جو سیریمنی تھی اس کا کچھ احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ بخاری صاحب میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بخاری صاحب، جس طرح سے بلاول بھٹو ایک دفعہ پھر سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نون لیگ کو، اگرچہ کہ نام نہیں لے رہے لیکن اشارہ جو ہے وہ واضح ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی اتنی شور کیوں ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں آنے والی ہے؟ کیا انہیں کہیں سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے یا پھر جو فضا بن رہی ہے اس سے وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو بلاول کے سٹیٹمنٹس ہیں پچھلے 2 مہینے سے، وہ سارے جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں ایک چیز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ تسلسل کے ساتھ بیانات جاری کر رہے ہیں، جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور ان کا ہدف ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انتخابی میدان میں ان کی سب سے سٹرونگ کہہ لیجیے یا سب سے بڑی کہہ لیجیے، جو بھی لفظ مناسب ہو، سیاسی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ کیونکہ پی ٹی آئی کا تو جو حال ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جو نئے دھڑے بنے ہیں وہ چونکہ ان کا پہلا الیکشن ہے، وقت بہت کم ہے، اس لیے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے جس طرح سے باقی مین سٹریم پارٹیز جو ایک طویل عرصے سے اس میدان سیاست میں ہیں وہ کر پائیں گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن وہ تصاد اتنا بڑا ہے، اتنا یعنی وسیع ہے کہ وہ کیسے پھر ایک پیج پر آئیں گے، مجھے اس کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ تضاد ہے آپ کے خیال میں کہ، اور یہ کافی گہرا تضاد؟ جی، میں وہی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ایز اے پاکستانی سٹیزن پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ کتنا ریلائبل آپ کا سورس ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر تو اس سارے ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم اپنی جرنلسٹک حس کا استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو فیورٹس تو ہمیشہ رہے ہیں، یہ تو ہماری سیاست کا ایک لازمی حصہ ہے، اور جیسا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جیتنے والی پارٹی سے یا مین سٹریم پارٹیوں سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ کبھی ہوا نہیں ہے، کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا ہے۔ لہذا فلاں اگر فلاں سے ملا ہے، مثال کے طور پہ یہ الزام تھا کہ جی یہ مریم نواز سے ملنی ہیں نگران وزیر اعظم صاحب، تو نگران وزیر اعظم صاحب بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں، بلوچستان جا کے بہت سے لوگوں سے ملے ہیں، ابھی بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ جو جواز ہے یہ کافی نہیں ہے یہ اسیوم کرنے کے لیے یا یہ اعتماد کے ساتھ اعلان کر دینے کے لیے کہ نواز شریف ہی اگلے پرائم منسٹر ہیں۔ میں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ گارڈڈ بھی ہیں اور سینسیبل بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ نے آج کہا کہ ہم تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ سادی اکثریت کے ساتھ ہم حکومت بنا پائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے 2-3 مختلف کانسیپٹ جو ہیں وہ زیر بحث ہے آج کل۔ قومی حکومت، نیشنل گورنمنٹ کا خواب نیا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہر دور میں کہا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ دوسری ہے اتحادی حکومت جس کا تجربہ ابھی حال ہی میں ہم کر چکے ہیں، اور تیسری ہے اتفاق رائے کی حکومت، نا 3 کانسیپٹس نا۔ تو ان کانسیپٹس میں سے جو سب سے قریب لگتا ہے کم از کم ہمیں
وہ یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل گورنمنٹ قسم کی گورنمنٹ بن جائے گی جس میں دو مین سٹریم پارٹیز اکٹھی ہوں گی، اینڈ دیٹ از پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز. اور باقی سب کا تجربہ ہو چکا ہے، ایک قومی گورنمنٹ کا تجربہ ہونے والا باقی ہے. کریکٹ. اب اس میں یہ ہے کہ نہیں، وہ تجربے بھی ہوئے ہیں لیکن بہت کامیاب ایکسپیرینس نہیں ہے ہمارے ہاں. مثال کے طور پہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس میں اپنے متحدہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اور مینگل صاحب کی پارٹی یہ حصے دار تھے، مگر چونکہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، چونکہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوئی، اس لیے وہ چھوڑ گئے. تو وہ تو اتفاق رائے کی گورنمنٹ. کریکٹ. یہی حال ہے یہ جو ابھی اتحادی حکومت ہم نے دیکھی، اس میں مختلف پارٹی 13 پارٹیاں بھائی اکٹھی اگر حکومت کر سکتی ہیں 16 مہینے. اس وقت تک تو نہیں بولے تھے نا ہمارے بھائی بلاول زرداری صاحب، کیونکہ خود وزیر خارجہ تھے، اور ہم نے وہ ویڈیو بھی دکھائی تھی جس طرح کا کمپلیمنٹ انہوں نے پیش کیا تھا شہباز شریف صاحب کو. اینی وے، تو یہ لوگ ان سے پوچھیں گے، سوال اٹھیں گے ضرور کہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے، آج آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیجیے. دیکھیے بنیادی طور پر دونوں ہی بڑی جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے جس صوبے میں چاہیں، جس علاقے میں مثلا آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، وہ جا کے وہاں سیاست کر سکتے ہیں. جو پیپلز پارٹی کی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، 3 دفعہ وہ حکومت میں آ چکی ہے، اور تینوں مرتبہ وہ حکومت میں آئے تھے کیونکہ ان کی پنجاب میں پرفارمنس بہت اچھی تھی. یہ آپ کو یاد ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ بھٹو صاحب who was the most popular leader of the country، پورے ملک کے لیڈر تھے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پنجاب میں بہتر پرفارم کرنا پڑا تھا ٹو فارم اے گورنمنٹ. پھر بے نظیر صاحب نے یہی ایکسپیرینس کیا، پھر اس کے بعد جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی یوسف رضا گیلانی تب بھی یہی ہوا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نواز کی بھی حکومت جب بھی بنی ہے مرکز میں، اب تو وہ 4تھی دفعہ توقع کر رہے ہیں نا بنانے کی. 3 حکومتیں پنجاب کی پرفارمنس کے بلبوتے پر ملی تھی، اسی لیے وہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ 120 سے 125 سیٹیں ہمیں اگر یہاں سے مل جائیں تو پھر ہم گھر سے تکڑے ہو کے نکلیں گے. اشارہ ان کا بھی اسی طرف ہے کہ اگر ہم یہاں پرفارم کریں گے تبھی ہمارا حق بنے گا یہ کہ ہم حکومت کر سکیں. یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں پرفارم کرنے والی بات ہے تو پرفارم تو کرنے والا وقت گزر چکا ہے نا، وہ جو 16 مہینے. کریکٹ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ حکومت بھی کرتے اور اپنی سیاست بھی کرتے. اپنا جو ناراض جیالہ ہے، یا مسلم لیگ نون کے جو ناراض ورکرز ہیں بیکاز آف دیئر 16 months گورنمنٹ، ان سب کو اکٹھا کرتے، ان سب کو موٹیویٹ کرتے، ان کو ری ایکٹیویٹ کرتے. وہ وقت انہوں نے کر دیا ضائع. اینی وے، اب جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہماری انتخابی سیاست کا حصہ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیانیے بنتے رہتے ہیں اور بدلتے بھی رہتے ہیں. سو اس کو ہم حرف آخر نہیں سمجھ سکتے، جو کچھ بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یا جو کچھ بھی نواز شریف کہہ رہے ہیں. یہ تو پارٹیوں کے درمیان کی بات ہوگی نا. لیکن اب میں آتی ہوں یہ آصف زرداری، یعنی ایک ود ان اے پارٹی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ موقف بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ جو ہے وہ ایک پریویل کرتی ہے وہ چیز جو اس پارٹی کا جو قائد ہوتا ہے وہ جو انڈورس کر رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی اس وقت جو زرداری صاحب ہیں وہ الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، جو بلاول بھٹو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. پارٹی پالیسی کیا ہے اس وقت؟ اس میں لوگ کنفیوز ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. 2-3 دفعہ یہ بات آزمائی جا چکی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، لیاری کے اندر بلاول صاحب نے ایک تقریر کی تھی جس میں الطاف حسین کو دھمکی دی تھی کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے فوراً بعد زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ بلاول ابھی امیچور ہے، وہ اس طرح کی جذباتی گفتگو کر سکتے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے پہلے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات آپ کو کی، یہ بھی اپنی جگہ کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پرویل وہی کرے گا پارٹی میں جو زرداری صاحب چاہیں گے. چاہے وہ ٹکٹیں دینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پارٹی کی پالیسی مینیفیسٹو بنانے کا مسئلہ ہو، حرف آخر آج بھی زرداری صاحب ہیں اور ابھی ایک طویل عرصے تک زرداری صاحب ہی رہیں گے. جو بلاول صاحب نے مشورہ دے دیا کہ سیاستدان سینئر جو ہیں وہ اب گھر بیٹھ جائیں، تو اب وہاں سے مطالبہ ہر طرف سے یہ آ رہا ہے کہ پہلے تو ابا حضور کو بٹھائے نا گھر، چونکہ وہ بھی 70 سے ابو ہیں. لیکن وہ اپنی ایک اگر میں یاد کروں تو یہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ اس طرح کے جو آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ سوچ سمجھ کر فیصلے لیں، کیونکہ آگے جو سیاست ہے وہ ہمیں، مجھے اور مریم کو کرنی ہے. کریکٹ. وہ وقت آنے نہیں دینا. وہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو 35 سال سے پہلے وزیر اعظم بنا دیا جائے، مریم کو بھی اسی طریقے سے وقت سے پہلے. مطلب ہے یو ہیو ٹو گریجویٹ. اب آپ دیکھیے سینئر سیاستدانوں کی ذرا نظر دوڑائیے اپنے ارد گرد اور پوری دنیا کی لیڈرشپ میں، آپ کو لیڈرشپ پراپر لیڈرشپ ملے گی ہی 70 سے ابو میں. وہ چاہے انڈیا ہے وچ از مدر آف ڈیموکریسی، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، کوئی بھی ہے. مطلب ہے سینئر لوگ جو ہیں جو اس پوری چکی پیس کے آئے ہوتے ہیں،
उन्हीं को पता होता है कि पल्स क्या है, उन्हीं को पता होता है कि लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या हैं, किस मुल्क से ताल्लुकात की नौयत क्या है, ये तय करने के लिए आपके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बुखारी साहब, एक ये भी कहा जा रहा है, जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है सादा अक्सरियत के साथ ही, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी जिसका बहुत ज़्यादा जो है वो खदशा तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, जिसका एहतमाल है कि हो जाएगी, ठीक है, इम्कान है, तो इम्कान पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेटर वर्ड है। अच्छा बुखारी साहब, तो अगर ऐसा होता है कि कोई इत्तेहाद बनता है इनका आपस में, तो फिर जो है वो जरदारी साहब लीड करेंगे उनके साथ चलने के लिए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये ऑपोजिशन में बैठते हैं पीपल्स पार्टी, तो फिर बिलावल भुट्टो का जो मुज़ाहमती रवैया है वो प्रिवेल करेगा। देखिए, तो इसमें ये किस हद तक मैं गुज़ारिश करूँ आपको, पहली बात तो है कि जिस इम्कान की आपने बात की है उसको नून लीग की तरफ से आप हतमी समझें, क्योंकि शहबाज शरीफ इज़ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेड कि हम तो जी कौमी हुकूमत बनाएंगे, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। यही बात नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कही और यही बात वो तसलसल के साथ अब भी कह रहे हैं। यानी नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी तो वो सबको साथ लेके, वो कहती है मैं सबको साथ लेके चलूंगी, और ऑब्वियसली जिसकी जितनी पार्टी होंगी, जितना जुस्सा होगा, वो कहते हैं ना हिस्सा बकदरे जुस्सा, उतना ही उसको हिस्सा भी मिल जाएगा उसमें से। लेकिन एक और बात जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है, पीटीआई भी कहती है और कुछ इंडिपेंडेंट जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो भी कहते हैं कि देखें जी कितनी बर्क रफ्तारी के साथ जो केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो रहे हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब को भी वो आशियाना में से रिलीज़ कर दिया गया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये बहुत ही कसम पुरसी की सूरत हाल है। आहद चीमा एंड फवाद हसन फवाद दो मिसालें हैं, सियासतदानों को छोड़ दीजिए, उनको आपने एक को 2 साल एक को 2.5 साल के करीब जेल में रखा और अल्टीमेटली उन्हीं के दौर में अदालतों ने यह कह के छोड़ दिया कि इनके खिलाफ कोई शवाहद नहीं है। ये दुरुस्त है? अब आप मुझे बताइए कि वो 2 से 2.5 साल जो है वो उनकी ज़िंदगियों के कौन वापस लेके आएगा? फवाद हसन फवाद ने भी नौकरी छोड़ दी, आहद चीमा ने भी नौकरी छोड़ दी। अब आ जाइए अब नवाज शरीफ की तरफ। देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ जब आपने उनको नाअहल करना था, आपके पास जो पटिशन थी जिसको आपने बुनियाद बनाई थी पनामा पेपर्स, उसके अंदर उनका नाम ही नहीं था, लेकिन पनामा को बहाना बना के आपने उनको नाअहल किया अकामा पे, जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहली दफ़ा हुआ कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उनको जब यानी अपने असासों में दिखाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने नहीं ली बट वो डिलीवरेबल थी इसलिए आप नाअहल हैं। तो ऐसे केसेस को कहाँ ठहरना चाहिए? बुखारी साहब, सियासतदान तो हमेशा इस चीज़ का शिकार रहे हैं, लेकिन अभी जो आहद चीमा और फवाद हसन फवाद का जो आपने जिक्र किया, तो इन पर जो केसेस जब बनाए गए या जिन्होंने बनाए और जब बाद में ये साबित हो गया कि उन पर उनका वो उससे बरी ज़िम्मा हो गए, उन पर कोई उसका एलिगेशन नहीं लगा, वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, तो उसके बाद इस चीज़ का भी तो जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि जो उन पर केस बना रहा है, जो तो वो उनके उन 2 साल का कम अज़ कम अजाला इस सूरत में तो किया जाए कि उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। काश हमारे मुल्क में ये हो सकता। आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है कि कानून की धज्जियां बखेरने वाले, कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने वाले, कानून के तहत नाइंसाफ़ी की बुनियाद रखने वाले लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर जो चेयरमैन नैब थे, उनके खिलाफ एक वीडियो आई, आपने देखा उसने क्या तमाशे लगाए, फिर क्या क्या उन्होंने नहीं किया है। हैविंग सेड दैट, देखिए दूसरी बात जो एक और सेन वॉइस जिसको मैं कहूँगा वो इरफान सिद्दीकी साहब है। उन्होंने आज ही अपने रिएक्शन में कहा है, रद्द-ए-अमल जो दे रहे थे बिलावल भुट्टो की तकारीर के ऊपर ख़ास तौर से, उन्होंने कहा कि वो अभी बचपने का, यानी उनका ये तो शायद अल्फाज नहीं थे उनके, लेकिन ये कि वो इमेच्योर्ड स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, जरदारी साहब जो है वो ढंग की बात करते हैं, तो हम भी इंटरैक्ट भी जरदारी साहब के साथ ही करेंगे, बिकॉज ही इज़ द मैन हु कॉल्स द शॉट, यानी वही हैं जो फैसले करते हैं। हैविंग सेड दिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ख्याल ये है कि ये अभी हमें कुछ देर और सुनते रहना पड़ेगा। क्लोज टू 8 फरवरी आप देखिएगा कि ये बयानियाँ तब्दील होकर क्या नया रंग इख्तियार करते हैं, और 8 फरवरी के बाद हुकूमत कैसे बनती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। लेट अस वेट फॉर ए व्हाइल। चलें, ये भी वक्त करीब है बुखारी साहब। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और गज़ा और इसराइल में इस वक्त क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, गज़ा पर इसराइली जारहियत का आज 45वां रोज़ है और इसराइल ने इस वक्त तक गज़ा का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। 23 लाख अफराद को पानी, खाने और ईंधन की फराहमी जो है मुअत्तल है और मवासलाती निज़ाम भी मुनक़ता है। 50% घर जो हैं वो इस वक्त गज़ा में
تباہ ہو چکے ہیں. بخاری صاحب بہت سی جنگیں ہم نے دیکھی بھی ہیں, سنی بھی ہیں, پڑھی بھی ہیں, لیکن اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے اور جن گراؤنڈز پر ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے جنگ عظیم پہلی جو ہے جنگ عظیم اس کی تفصیلات بھی دیکھی ہیں, اس کے اوپر ویڈیو ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہم نے دیکھی ہے, ہم نے فلسطین کی جنگ دیکھی, ہم نے افغانستان کی جنگ دیکھی, ہم نے عراق کی جنگ دیکھی, ہم نے یہ سب جنگیں دیکھی. یہ اپنی خوفناکی کے اعتبار سے کوئی کم نہیں تھی, اس لیے کہ جوں وقت گزرتا گیا ہتھیار جدید سے جدید اور تباہ کن سے تباہ کن ہوتے گئے. لیکن انسانی بنیادوں کے اوپر جتنی یعنی ریپلشن کہہ لیجیے آپ یا ڈیگریڈیشن جو ہے وہ اسرائیل نے دکھائی ہے دنیا میں, کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے. دو تین باتیں جو ہیں وہ میں خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں جو جنگ کے دوران رسپیکٹ کی جاتی ہیں. ایک ہاسپٹلز, دوسرا ایمبولنس جس کے اوپر پلس کا نشان ہوتا ہے, تیسرا سفید جھنڈی, اور چوتھا یعنی جو مہاجرین جو ہیں قافلوں کی صورت میں جا رہے ہوں. بد سے بدتر حکومت بھی کبھی ان کو نشانہ نہیں بناتی ہے, لیکن یہ بے حس, یہ بے شرم, یہ بے غیرت نیتنیاہو جو ہے اس نے ان 4 ایکسیپشنز کو بھی ایکسیپشن رہنے نہیں دیا. اور دھڑلے سے ایک بات, لیکن میں نیتنیاہو کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آج شاید تمہارا ہے, یہ جنگ ختم ہوگی, چاہے وہ آپ کی وقتی فتح کی صورت میں ہو یا آپ کی وڈرال کی صورت میں ہو, لیکن جو بیج آپ نے بو دیا ہے آپ کی نسل کو اس کی فصل کاٹنی ہے. آپ نے اپنی حرکات سے دنیا جہان میں بسنے والے امریکیوں کو, یہودیوں کو, سیونیوں کو اور ان مغربی ممالک کے لوگوں کو جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں ایک ایسے خطرے سے دوچار کر دیا ہے کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے. اس لیے کہ فلسطین چونکہ ان کا گھر پر آپ کرایہ دار تھے, آپ مالک مکان بن بیٹھے ہیں, وہ سپلٹ ہو کے پوری دنیا میں ہیں. آپ نے ان کے بچے مارے ہیں تو بچے آپ کے بھی محفوظ نہیں ہوں گے. آپ نے ان کے بچے مارے ہیں, وہ آپ جس نسل کشی کی ابتدا آپ نے کر دی ہے, ابتدا تو نہیں کی ہے, ایک طویل عرصے سے یہ پالیسیز ہے. مجھے ان بے غیرت میڈیا کے لوگوں پر ترس آتا ہے جو حماس کے حملے کو بنیاد بنا کر اسرائیل کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے پھرتے ہیں اور بے حیائی سے یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 75 سال سے خاص طور پہ اور پچھلے 2 سال سے غزہ از ٹارگٹ آف نیتنیاہو. کیسے بھول جاتے ہیں وہ, کیسے وہ یہ سمجھتے ہیں that Hamas's attack was a reaction to consistent جو جینوسائیڈ کی پالیسی کے اوپر نیتنیاہو چل رہا تھا. کسی کو یاد ہی نہیں ہے, مجال ہے کوئی اس کا ذکر کر جائے. سب اسرائیل کی طرح سے اس 7 اکتوبر کے حملے کو جواز بنا لیتے ہیں, اور بابا اس سے پہلے کیا وہاں پھول بیجے جا رہے تھے, کسی کو ہے اندازہ؟ تو میں ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ یہ نسل کشی جینوسائیڈ آپ نے شروع کیا ہے, آپ کی بھی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نیتنیاہو آپ پلٹ کے ذرا اپنے گھر کی طرف دیکھیے, آپ کے خلاف آپ کے ملک میں آپ کے اپنے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. آپ کرپشن کے چارجز کے اوپر اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے جس جنگ کا آغاز کر چکے ہیں, وہ جنگ آپ کا گھر جلائے گی, آپ کا گھر جلے گا. وہ میں نے سنایا تھا نا شعر کے, سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن, سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں. میں آج بھی اس صورتحال کو اینٹیسپیٹ کر سکتا ہوں جو اسرائیل کے بسنے والے لوگ ساری زندگی بھگتیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ یہ پوری قوم ایک طرح سے ایک خوف کا شکار رہے گی. چلیے یہ تو ہو گیا جنگ کے حوالے سے بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آج بہت اچھا بولے ہیں. بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب تھی, انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاسٹ دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹرم یوز, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ ہولوکاسٹ تو پتہ نہیں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, مگر یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پیشہ ور افواج یا کسی بھی ملک کی قومی فوج کبھی بچوں سے جنگ نہیں کرتی. ڈوب مرنا چاہیے نیتنیاہو کو, اس کے سپورٹرز کو اور خود اس کی فوج کو جو اس جدید اسلحے کے ساتھ بچوں کو شکار کر رہے ہیں. ہاسپٹل سے اندر لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں, وہ انکیوبیٹر سے باہر پھینکے جا رہے ہیں. ان کو جنوبی غزہ میں شفٹ کرنے کے لیے کہا جا سکتا. آپ مجھے بتائیے پری میچور بچہ کیا اتنا سفر افورڈ کر سکتا ہے, اور اس قسم کے رف سرکمسٹانسز میں نہیں کر سکتا. اب آ جائیے جناب, اس کا ریاکشن جو ہے وہ آنا شروع ہے. آپ دیکھیے جو بائیڈن صاحب توقع لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ دوسری دفعہ صدر بنیں گے, آپ انہی کے ملک کے اندر انہی کے ملک کے کنڈکٹ کیے ہوئے سرویز کا رزلٹ ذرا دیکھ لیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. 40% کمی آئی ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز ہیں ان میں, جو یہ آپ تفصیل بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہوا ہے. جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹروں میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صدر بائیڈن کی مقبولیت ہے اس میں 40% کمی آئی ہے, اور غزہ جنگ پر
بائیڈن کا جو طرز عمل ہے اس کو 70% ووٹروں نے مسترد کر دیا ہے اور امریکیوں کی اکثریت نے اسرائیلی حملوں کو حد سے متجاوز قرار دیا ہے. آپ آ جائیے جناب دوسری طرف. آپ یہ تو میں نے حال بتا دیا بائیڈن صاحب کا. بائیڈن صاحب جنہیں چلنے کو راہ دکھائی نہیں دیتی ہے, جو گر گر پڑتے ہیں کبھی جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کبھی کچھ, یہ سارے فلسطین کے بچوں کا خون مسٹر بائیڈن is around your neck and you have to pay the price for that. Remember, I am saying it that you will have to pay the price for it. دوسری طرف آئیے جناب, اسلامی ملکوں کی طرف سے کچھ تھوڑی سی اب ہلچل آپ کہہ لیجیے ہوئی ہے. ایک کرمنل خاموشی رہی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اینڈ نو مسلم کنٹری, نو مسلم آرگنائزیشن از این ایکسیپشن. OIC کی پریس جو قرارداد تھی از ورتھ ایبسولوٹلی نتھنگ. نو بڈی ہیو پیڈ اینی ہیٹ ٹو دیٹ. آپ کے سامنے ہے. لیکن اب چین میں جو چین میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں, جس میں آپ کے سامنے ہے کون سے ملک کے لوگ ہیں جناب. اس میں ہیں جی سعودی عرب, اردن, مصر, انڈونیشیا, فلسطین, ان کے وزراء بھی گئے ہیں اور OIC کے نمائندے بھی گئے ہیں. جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے ایک بہت ہی کمال کی بات کہی ہے, مطالبہ کیا ہے انہوں نے, اگر ان کی کان پر جوں رینگ جائے. انہوں نے کہا اسلامی ممالک اسرائیل کو توانائی اور دیگر اشیاء کی برآمدات تو بند کر دیں خدا کے لیے, جنگ میں تو نہ ان کو دیں یہ, مگر یہ کسی کے کان پر جوں رینگے گی کہ نہیں یہ ہم جن پر حملہ کیا ہوا ہے وہاں پہ بند کی ہوئی ہیں, اور باقی وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرف یہ بات جا رہی ہے. دوسری ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ میرے ملک میں کم از کم اس کے اوپر ریاکشن جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے. 3 کے 4 مارچ کیے ہیں جماعت اسلامی نے, 2 کے 3 جلسے اور مارچ کیے ہیں JUI نے اور TLP. میں تو کریڈٹ دیے بغیر نہیں رہ سکتا, جو مرضی کر لیجئے اس جماعت کے بارے میں جو کچھ بھی کسی کی فیل ہو, لیکن القدس کے حوالے سے انہوں نے قوت کا مظاہرہ کیا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ ہم اپنے عام جتھے بھیجنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں راستہ دیں. اب وہ حکومت وقت اس پر کان دھرے گی کہ نہیں دھرے گی وہ بات کی بات ہے, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں رد عمل جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. اور میرے پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں وہ تو الگ ہے نا, ہم تو اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں تو مغرب نے ثابت کر دیا ہے کہ نہیں, جینوسائیڈ کی اجازت نہیں, بچوں کو شکار آپ نہیں کر سکتے. جس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ نے خود ہی تو بتایا کہ بائیڈن کا حشر اس کے اپنے ملک میں کیا ہوا ہے. تو یہ تو میں نے جیسا کہا کہ آپ کو یہ قیمت چکانی ہے, یہ قیمت آپ کو چکانی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تو بخاری صاحب یہ جس طرح سے کر کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ, کیا یہاں سے کوئی سالڈ آواز جو ہے وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچے گی اور وہ سنی بھی جائے گی, جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں یہ مسلم ممالک بیٹھے؟ دیکھیے پہلی بات تو خوشی کی یہ ہے کہ اس پورے ڈیلیگیشن کے اندر سعودی عرب موجود ہے, اس کے انٹیریئر منسٹر کے یا غالباً شاید ڈپٹی فارم منسٹر جو بھی ہیں وہ گئے ہیں. تو جب سعودی عرب کسی چیز کی لیڈ لیتا ہے تو بہت سارے اسلامی ممالک اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. انہوں نے بھی فوری طور پر جنگ بندی اور غزہ میں بچوں تک فوڈ کی اور دیگر دوائیوں کی, ادویات کی رسائی کی بات کی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس کو لے کے تمام اسلامک ممالک ایک کیمپین کریں, اور امداد جتنی جلدی ان تک پہنچے گی اتنا ہی وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہے. اس کے اندر مزید تاخیر ول بی کرمنل. ٹھیک ہو گیا. ناظرین بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور نیکسٹ سٹوری کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بخاری صاحب, فائنل میچ ورلڈ کپ کا جس میں انڈیا اور آسٹریلیا کی پرفارمنس ہے, میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کی پرفارمنس پر. دوسرا یہ کہ جو نریندر مودی کی طرف سے جو جسچر دیا گیا ٹرافی دیے جانے کے دوران جو سیریمنی منعقد ہوئی, اس پر بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ انڈیا ہیز نیور بین اے گریسفل لوزر, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. حوالہ میں دینا چاہوں گا, ایک ایڈن گارڈن کلکتہ میں میچ ہو رہا تھا, برطانیہ کے ساتھ سیریز تھی, برطانیہ میچ جیت رہا تھا تو گراؤنڈ میں فائر کریکر جلا کے میچ جو ہے ابنڈن کرا دیا گیا تھا. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, بہت کمینے لوزر ہیں وہ. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی 2007 کا جو ورلڈ کپ تھا وہاں شرد پوار کے ساتھ پونٹنگ نے بھی تو یہی رویہ اختیار کیا تھا. بھائی پونٹنگ جو ہے وہ ایک پلیئر تھا, چلیے ہم نے مان لیا اس نے کچھ ایسا کر دیا ہو, لیکن 1.5 ارب ملک کی آبادی کا جو وزیر اعظم ہے اس کے رویے میں تو کوئی گریس ہونی چاہیے, کوئی سینسیبل ایٹیچیوڈ تو ہونا چاہیے نا اس کی. دیکھیں اصل وجہ اس کی یہ ہوئی کہ سارا میلہ سجا تھا کہ ہندوستان بھارت جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت رہا ہے, لہٰذا وہ سب کچھ آسٹریلیا کو جب دینا پڑا تو دل تو دہل گئے ہوں گے ان کے, لیکن دیٹ از دا سچویشن ویئر یو ہیو ٹو شو گریس. مگر گریس جو ہے وہ ان کے پاس سے نہیں گزری ہے. دیکھیے
مودی صاحب وہی ہیں نا جن کو امریکہ نے 10 سال تک دہشت گرد قرار دے کے ویزا نہیں دیا تھا. مودی صاحب وہی ہیں نا جن کو ہم بچر آف گجرات کے نام سے جانتے ہیں. تو مورالٹی کا ان سے توقع کرنا جو ہے وہ عبث ہے, میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے باوجود انڈیا از ہوسٹ, یو آر دیئر ٹو واچ دا میچ یور سیلف. آپ کے ساتھ آسٹریلیا کا ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑا ہے, آپ تو گریس شو کریں. آپ نے جس طریقے سے, آپ نے بس کپ پھینکا نہیں پیٹ کمنس کے اوپر, باقی تو آپ نے سب کچھ کیا. میرے خیال سے اس کی مذمت کی جانی چاہیے, اور مجھے تو کوئی باک نہیں ہے, میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب آپ نے کافی کمینگی کا مظاہرہ کیا کل. اور دوسری بات یہ, ایک بات اور, پیٹ کمنس نے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ مزہ آئے گا کہ 1,30,000 کا مجمع ہو اور اسے چپ کرا دیا جائے. صدقے جائیں پیٹ کمنس کے, اس نے ایسا ثابت کیا اس کو کہ پوری گیم میں چوکوں چھپوں پہ ایسے تھا جیسے قبرستان میں کرکٹ ہو رہی ہے. یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ. They don't want to lose, they are bad losers. اور کھیل کو بھی انہوں نے ایک طرح کا یدھ بنا کے رکھ دیا, جو آر ایس ایس کی اور ہندوتا کی پالیسی کا ایک مظہر بھی ہے اور ایک ریفلیکشن بھی ہے. کاش مودی صاحب تھوڑی سی گریس کا مظاہرہ کرتے اور اس ایونٹ کو جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا. اچھا, تو بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی جو ہے وہ ایک, دیکھیے وہ گریسفل خاتون تھی, وہ بہت چھوٹی آبادی کے ملک کی پرائم منسٹر تھی, لیکن انہوں نے جس گریسفل طریقے سے اس سیرمنی کو کیا تھا, آئی وش کہ ہم اس کی جھلک جو ہے وہ دکھا سکیں, تو پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے اچھے اور برے میں, کیا فرق ہے گریس میں اور ڈسگریس میں. What Modi did was a disgrace, not to us, but to his own nation, but to the game of cricket. یعنی ہارنے کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, اور ہارنے کے لیے میں نے کہا نا کہ they are absolutely bad losers. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.